مذہب پر جو ہوا ہے وہ چارلس ڈارون تھیوری آف ایوولوشن ہے، جس کی بنیاد پہ جتنے بھی سیکولرسٹ ہیں یہ ایک مذہب کی نفی کرتے ہیں. تو وہ اس کے اوپر میں نے ریسرچ کرنا شروع کیا کہ ڈارونس تھیوری آف ایوولوشن. اور وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب زمین پر بھیجا، اور اس کے بعد پھر مولانا طارق جمیل کو میں نے سنا جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب پڑھتے ہیں تو میرے خیال میں وہ 82-83 نیمز لیتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے جا کے آپ کی لڑی ملا دیتے ہیں. تو یہ چارلس ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن جو بات کرتی ہے اور وہ جو ہیومن فاسلس کی بات کرتی ہے کہ آج سے اتنے ہزار لاکھ سال پہلے، اتنے لاکھ سال پہلے بھی انسان ایگزسٹ کر رہا تھا. تو اگر ہم بائبل کو دیکھیں تو بائبل بھی حضرت آدم علیہ السلام ایڈم اینڈ ایو کے حوالے سے میرے خیال میں 10-12 ہزار سال پہلے کی وہ بات کرتا ہے. 10-12-15 ہزار سال پہلے وہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا تھا قرۂ ارض پہ. دوسری طرف سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ انسان تو ایگزسٹ کرتا تھا لاکھوں سال پہلے سے. آج کا انسان جو ہے یہ ہومو سیپین ہے. اس سے پہلے کا جو انسان تھا اس کو ہومو نیانڈرتھل کہتے تھے یا ہومو اریکٹس کہتے تھے، جو ہومو سیپین جیسا یعنی کہ آج کے انسان جیسا تو تھا لیکن ایگزیکٹلی یہ نہیں تھا، اس کی کوئی نیم شکل تھا. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ریکارڈ ہے، فاسلز ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا اور پہلا انسان 12,000 سال پہلے آیا. تو وہ میں نے مختلف علماء کو جب سنا تو مجھے جواب نہیں ملا. ایک دفعہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے بھی یہ پوچھا کہ ڈارونس تھیوری آف ایوولوشن کا جواب کیا. آپ مسلسل اس ڈسٹیو میں تھے؟ جی، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی تسلی بخش نہیں. صحیح ہے. ایونچولی مجھے جواب ملا قرآن میں ہی تھا، لیکن کیونکہ ہم اتنا غور نہیں کرتے ہیں، فکر نہیں کرتے ہیں، تو پروفیسر رفیق اختر صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں بات کی اور وہ سورۃ الانسان کی پہلی آیت کا حوالہ دیا جس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ تم پر زمانے پر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب تم کوئی قابل ذکر شے نہ تھے. یعنی کہ انسان ایک ایسے اسپیشیز کے طور پہ تم پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ تم کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھے. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا، انسان جو پریمیٹیو ایج جو آج سائنس بتاتی غاروں میں رہتا تھا، آدم خور تھا، جانوروں کی طرح رہتا تھا، سٹون ایج جس کی بات کرتے ہیں. تو پھر جب وہ تیار ہو گیا ہومو سیپین، خدا نے مختلف مراحل سے اس کو گزارا، دا پروسیس آف ایوولوشن، ارتقاء کے عمل سے وہ گزرا. تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور اور اس کے بعد پھر خدا کا پیغام انسانیت تک پہنچا. تو وہ چیز جو ہے مجھے پھر پتہ لگی تو وہ کافی میرے لیے سیٹسفائی آپ اس سے کافی حد تک ہوا. اچھا، اس کے بعد ایک اور اسی تھوڑا سا آگے چل کے لنکن میں آپ جب گئے اس کے بارے میں ایک مت کہہ لیں یا جو بھی ہے کہ اس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ جو لا میکرز ہیں وہاں پہ 100 لا میکرز کا ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور ٹاپ نمبر 1 جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لا گیور یا لا میکر اس میں. لیکن ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس میں ایک مشہور آتھر نے جو ہے اس بات کی نفی کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں اور یہ صرف قصے کہانی ہے. اسٹینلی والپرٹ نے لکھا ہے. اسٹینلی والپرٹ. یہ پڑھی ہے کتاب. آپ بتاتے خود وہاں پہ گئے، آپ کی کیا آبزرویشن انالیسس ہے؟ کیا ایسا تھا، کوئی ایسی لسٹ بنائی گئی تھی؟ اچھا فوزان، میں گیا ہوں لنکنز ان میں 2005 میں، 2005 سے 2006 12 ٹاؤن میں نے کیا. تو میں جب وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پورٹریٹ تو لگا ہوا ہے لنکنز ان کے گریٹ ہال کے باہر، لیکن پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کا نام نہیں تھا. تو میں نے بڑا پوچھا ان سے، جاننے کی کوشش کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے اسٹینلی والپرٹ نے لکھا ہے کہ جناح یہ کہتے ہیں کہ میں نے لنکنز ان کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ لا گیورز آف دا ورلڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. اچھا، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جتنے بھی انڈینز ہیں وہ گریز ان میں جاتے ہیں بار کلاک کرنے کے لیے، کیونکہ مہاتما گاندھی گریز ان سے پڑھا ہوا تھا، نہرو وہاں سے پڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم گئے تھے لنکنز ان میں تو پاکستانی لنکنز ان میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جب لنکنز ان میں نے ان سے پوچھا، ان کا جو بھی اسٹاف وغیرہ تھا، کچھ ٹیچرس وغیرہ وہاں پہ تھے، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی ایسا بورڈ نہیں تھا. تو وہ پورا 1 سال مجھے نہیں ملا اور 2006 میں پاس آؤٹ کر گیا. اس کے بعد میں پاکستان واپس آ گیا تو مجھے نہیں اس کا، مجھے لگا کہ شاید اسٹینلی والپرٹ ہی ٹھیک کہہ رہے. لیکن 2011 میں دوبارہ لندن گیا اور تب میں ایک نجی ٹیلی ویژن کے ساتھ منسلک تھا اور لندن میں نے کچھ پروگرامز ریکارڈ کیے اس زمانے میں.
ہاؤس آف لارڈس میں نے لارڈ نذیر صاحب کو انٹرویو کیا اور ذوالفقار مرزا ان دنوں بہت بول رہے تھے الطاف حسین کے خلاف، تو وہ بھی لنڈن میں تھے، ان کا انٹرویو کیا، کچھ آؤٹ ڈور میں نے کیا. ایکسپریس میں تھا نام؟ میں ڈان میں تھا. ڈان میں. صحیح ہے.